حقانی درود شریف۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآلِ بیتہ وأولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ وأولیاءہ وأمتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلِ سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآلِ بیتہ وأولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ وأولیاءہ وأمتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلِ سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآلِ بیتہ وأولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ وأولیاءہ وأمتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلِ سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ حقانی درود شریف۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآلِ بیتہ وأولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ وأولیاءہ وأمتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلِ سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں اس لائق نہیں کہ اس پاک روحانی قرآنی رحمانی مجلس میں کھڑا ہو سکوں، کچھ بیان کر سکوں۔ فقط اللہ رسول کامل مرشدوں کے حکم کے اتباع کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اگر کسی قسم کی بولنے میں غلطی گستاخی بے ادبی ہو جائے تو اللہ کے واسطے معاف کریں گے اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس پرفتن ماحول کے اندر اس پریشانی اور وبائی وقت کے اندر ہمیں چن کر کے دوسرے ضلع سے، دوسرے اسٹیٹ سے اور دوسرے ملک سے لا کر کے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی حقانی انجمن دربار پاک دربار میں لا کر کے پہنچایا، اس کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم لوگوں کو یہاں حاضر کیا، اللہ ہمارے پانچوں کامل مرشدوں کے صدقے طفیل ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم لوگوں کی آنے والی نسلیں قیامت تک دامان اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری طاقت و قوت کے ساتھ پکڑ کر کے رکھیں۔ یہ ہم لوگوں کی دعا ہے، اللہ قبول کرے۔ دوستوں، یہ دربار تو ادب اور تعظیم کی جگہ ہے، یہاں زبان کھولنا بھی گستاخی ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کچھ بیان کر سکیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ کچھ سمجھ سکیں۔ ہم لوگوں کے اندر تو بڑی لاپرواہیاں ہیں، بڑی غلطی کرتے ہیں، بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔ ایسے ایسے بزرگ اس دربار اعظم میں آ چکے کہ مانک اللہ اترتے تھے تو وہ اپنے چپل کو، اپنی جوتیوں کو اٹھا کر کے اپنے داہنی جانب یا بائیں جانب دبا لیتے تھے، اور رکوع کی حالت میں وہ دربار اذان گاچی تک آتے تھے۔ ایسے لوگوں کی عظیم ہستیوں کا یہاں گزر ہو چکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو، صفات کو پہچان لیا تھا، ان کی ہستی کو سمجھ لیا تھا، ان کی ہستی کو سمجھ کر کے، جان کر کے، پہچان کر کے
تب وہ اس طرح کی تعظیم کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہماری بینائی کو، ہماری آنکھ کو، ہماری قوت کو ایسا نہیں بنایا، ہم نہیں دیکھ پاتے، اس لیے ہم ویسی تعظیم اور ادب نہیں کر پاتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اے میرے صحابہ، ایک زمانہ آئے گا کہ مجھے بنا دیکھے لوگ ایمان لائیں گے، اور وہ دوہرے ایمان کے دوہرے جو کہ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں پوری طریقے سے سمجھائیے۔ بولے کہ تم نے ہمیں دیکھا، ہمیں پہچانا، ہمیں جانا، پھر تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، لیکن جو لوگ ہمارے بعد آئیں گے نہ وہ ہمیں دیکھے ہوں گے، نہ وہ ہمیں پہچانے ہوں گے، نہ وہ ہمیں جانے ہوں گے، فقط ایمان کے بنا پر، یقین کے بنا پر، بھروسے کے بنا پر وہ ہمارے نام کو سن کر کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کا یقین، ان کا بھروسہ انہیں ڈبل ثواب کا حقدار بنائے گا۔ ایک تو وہ مسلمان ہوئے، دوسرے بنا دیکھے مسلمان ہوئے۔ سننے مسلمانوں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ کامل دربار، مرشد کا دربار حق پر ہے اور سچ پر ہے، اور ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، اٹھنا، یہاں کھانا پینا، ساری چیزیں الحمدللہ 24 گھنٹے عبادت و ریاضت میں گزر رہی ہے۔ ہم اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں رہتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتی ہے، ہم سے خطا ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہمیں تو اتنا یقین ضرور ہے کہ جس دن یہ قدم مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کے در مقدس پہ پڑتا ہے، اسی دن اللہ اپنی خاص رحمت کے آغوش میں لے لیتا ہے، اور تمام پیچھے گناہ و خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوستوں، ہم تو صرف یہاں سیکھنے کی کوشش اور غرض سے آئے ہیں، ہم یہاں کچھ حاصل کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سوچئے آج پوری دنیا کے اندر ایک ایسی وبا چھائی کہ لوگوں نے اس کی حفاظت کے خاطر ماسک پہنا کہ وہ بیماری ہمیں نہ لگے، سینیٹائزر کا یوز کیا کہ وہ بیماری ہمیں نہ چھوئے، کپڑوں کو اچھے سے دھلنے کی کوشش کی، گرم پانی میں دھلنے لگے، لوگ اچھے صرف کا استعمال کرنے لگے، اچھے دوائیوں کا استعمال کرنے لگے، گھر میں چھڑکاؤ کیا، باہر چھڑکاؤ کیا، دیوار پہ چھڑکاؤ کیا، باتھ روم میں چھڑکاؤ کیا، جہاں سوتے تھے بیڈ روم میں بھی چھڑکاؤ کیا کہ تاکہ ہمیں یہ وبا، یہ بیماری ہمیں نہ پکڑ لے۔ اگر یہ بیماری اور یہ وبا اگر پکڑ لے گی تو کیا ہوگا؟ بہت ہوگا، موت آئے گی، بہت ہوگا تو موت آئے گی، اور موت آنا تو برحق ہے۔ میرے دوستوں، ہم نے اپنی جان کی حفاظت کے خاطر اس دنیا کے اندر کتنی ترتیبوں اور کوششوں میں لگے ہیں اور لگے رہے اپنے آپ کو بچانے کے خاطر، یہاں تک کہ ہم نے اپنے بیویوں سے علیحدہ اختیار کیا، اپنے بچوں سے علیحدگی اختیار کی، اپنے خاندان سے علیحدگی اختیار کی۔ ہم اللہ کی عبادت کے خاطر تو گوشہ نشین نہ ہو سکے، لیکن اس کورونا نے لوگوں کو گوشہ نشین بنا دیا۔ آج تو اس دنیا کے وبائی فتنے سے تو ہم اپنے آپ کو گوشہ نشین کر کے بچ لیں گے، لیکن کل قیامت کے میدان میں جب جہنم بھڑکے گی تو اس وقت کس کو وہ گوشہ نشینی میں انسان بھاگے گا؟ کہاں جائے گا اپنے آپ کو بچانے کے خاطر؟ کس در پہ دوڑے گا؟ وہاں کوئی در نہیں ہوگا، وہاں کوئی کمرہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی سینیٹائزر کام نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں، وہاں پر دنیا کی ساری کوشش ختم ہو جائے گی۔ اگر وہاں پر انسان بچ سکا تو بچا صرف اللہ کی رحمت سے، اگر بچ سکا تو بچا صرف اللہ کی رحمت سے۔ اور قربان جائے اذان گاچی رحمت اللہ علیہ پر، الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر۔ انہوں نے نماز کو مانگا، نماز تو اللہ کے رسول کو تحفے میں ملا، ہمیں وراثت میں ملا، ہم اسلام میں داخل ہوئے،
روزہ اللہ کے رسول کو ملا، ہمیں وراثت میں ملا، ہم اسلام میں داخل ہوئے۔ حج اللہ کے رسول کو ملا، ہمیں وراثت میں ملا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے دوستوں، زکوٰۃ اللہ کے رسول کو ملا، ہمیں وراثت میں ملا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن اللہ نے خود وراثت میں نہیں بلکہ ہمارے آقا دو جہان کو خود رحمت ہی بنا کر کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہمیں آپ کو کچھ نہیں بنایا سوائے رحمت کے۔ اگر کچھ بنایا تو میرے محبوب ہم نے آپ کو پورا کا پورا رحمت ہی بنا دیا، اور ایسا رحمت بنایا کہ کسی ایک کے خاطر نہیں بلکہ سارے جہان کے خاطر آپ کو ہم نے رحمت بنا دیا۔ میرے مرشد نے نماز کی پابندی کو سختی سے کہا کہ نماز کی پابندی ایک دم سختی سے 5 وقت نماز پڑھنا ہے، 5 وقت یہ قرآنی نورانی وظیفے کو پڑھنا ہے، حلال رزق کھانا ہے، تقوی پرہیزگاری کرنی ہے۔ اگر یہ 4 چیز پر کوئی انسان کامل طریقے سے عامل بن گیا، اگر کامل طریقے سے عامل بن گیا تو دنیا بھی اس کے لیے نعمت کی جگہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے غور کیا کہ 4 چیز کافی ہے، لیکن یہ فرائض میں سے ہیں، اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو نہ قبول کرے۔ ایک صحابی رسول نماز پڑھتے تھے ایک پتھر پہ، اور آپ اس شدت سے نماز پڑھتے تھے کہ آپ جو بیٹھتے تھے جو سجدے کے لیے، تو آپ کے جو گھٹنا ہوتا ہے، گھٹنے کی جگہ، اور جو سجدے کے لیے آدمی ہاتھ رکھتا ہے وہ ہاتھ کی جگہ، پیشانی رکھتا ہے پیشانی کی جگہ، ناک رکھتا ہے ناک کی جگہ، گویا کہ وہ پتھر جو ہے کیا تھا، سجدے کا پورا ایک نقشہ بن گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوئے ان کے گھر، دیکھا تو ایک پتھر ہے، پتھر پہ ایسا نقش جمع ہوا ہے جیسے کوئی سجدے میں جاتا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ فلاں، کیا تم اس پہ نماز پڑھتے ہو؟ جی حضور، میں اس پہ نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی تم بڑی محنت سے نماز پڑھتے ہو، تمہارے رکوع تمہارے سجدے تڑپ والے ہیں جو نشان چھوڑ دیے اس پتھر پہ، نشان بن گیا۔ یہ کہہ کے آپ خاموش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ افسوس کہ اللہ نے تمہاری ایک بھی نماز کو قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں افسوس کہ اللہ نے تمہارے کسی ایک وقت کی نماز کو قبول نہیں کیا۔ صحابی رسول ہنس کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، پڑھنا میرا کام تھا، ہم نے ادا کیا، پڑھنا ہمارا کام تھا، ہم نے ادا کیا، اللہ کے حکموں کو ہم نے مانا، یہ ہم نے حکم کی تعمیل کی، اب قبول کر لینا یا نہ کر لینا اس مرضی خدا پر ہے۔ اگر اللہ چاہے تو میری نماز کو قبول کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے، ہم نے اس کے فرض کو انجام دیا، اس نے جو ہم پر فرض کیا تھا ہم نے اسے پورا کیا۔ جبرائیل امی خبر دیتے ہیں یا رسول اللہ، کہیے اپنے صحابی سے کہ اس کی ایک وقت کی نماز کو اللہ نے 70 نمازوں کے برابر قبول کر لیا۔ کس لیے؟ ایک یقین کے بنا پر، ایک بھروسے کے بنا پر، ایک ذمہ داری کے بنا پر، کہ صحابی کو یہ ملال نہیں ہوا کہ ارے میں نے اتنی سخت نماز پڑھی، اتنی جو ہے کہ دلچسپی کے ساتھ، اتنی جو ہے کہ قوت کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہم نے سجدہ کیا، قیام کیا، رکوع کیا، اور اللہ نے میری ایک بھی نماز کو قبول نہیں کیا۔ ذرا سی پرواہ نہیں، خوش ہو کر کے کہتے ہیں، ہنس کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے فریضے کو ہم نے انجام دیا، باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔ تو میرے دوستو، اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے عالم تھے، ایک ایسے صوفی تھے، ایک ایسے درویش تھے، ایک ایسے بزرگ تھے نہیں ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ایسے بزرگ ہیں، ایسے صوفی ہیں، ایسے درویش ہیں، ایسے ولی ہیں کہ آپ کی نظر فرائض سے لے کے رحمت تک جاتی تھی اور جاتی ہے، اور اسی فرض کو جب آپ نے غور کیا تو نماز بھی فرض میں، وظیفہ بھی فرض میں، قرآن پڑھنا بھی فرض ہے، اور یہ قرآن، یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، اس لیے یہ فرض ہے۔
ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں پڑھتے. ہم اخلاص پڑھتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں پڑھتے. ہم فلق پڑھتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں پڑھتے. ہم ناس پڑھتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں پڑھتے. ہم درود پڑھتے ہیں، یہ بھی فرض ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم جس طرح سے سلام بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، اے میرے ملائکہ، اے مومنو، تم بھی سلام و درود پیش کرو. تو سب تو ہم نے فرائض کو انجام دیا. ہم نے نماز کو بھی فرض، وظیفے کو بھی فرض، حج کو بھی فرض، زکوٰۃ کو بھی فرض، سب چیزیں تو فرض میں آئی. تو کون سی ایسی نعمت ہمیں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے الگ کوئی انتظام جو کر کے رکھے ہوئے ہیں اس میں ہم شامل ہو جائیں. مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر شفقت بھری نظر تھی، رحمت بھری نظر تھی. میرے دوستوں، انسان اپنی عبادت و ریاضت کے بنا پر اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. اگر اللہ کا محبوب بنتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے بنتا ہے، اللہ کی مہربانی سے بنتا ہے. ورنہ ایک قوم کی حالت یہ تھی کہ ایک شخص ایسا تھا اس زمانے میں کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ اس زمین کو پلٹ دو. تو جبرائیل امین جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس قوم کے اندر ایک بہت بڑا عابد ہے، اور وہ ایسا عابد ہے کہ زبردست اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ، کسی چیز کی خبر نہیں ہے. پلٹ کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، جس قوم کو تو نے پلٹنے کو کہا وہاں پر تیرا ایک نیک کار محبوب بندہ بھی ہے جو ہر وقت تیری حمد و ثنا میں مشغول ہے، تو مولا کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا تم اسی سے شروعات کرو، تم وہیں سے پلٹنے کی شروعات کرو. جبریل امی حیرت سے پوچھتے ہیں اللہ آخر ایسا کیوں؟ بولا ایسا ہے اس لیے کہ اس نے جو عبادت کر رکھا ہے یا کر رہا ہے وہ فقط صرف اپنے لیے کر رہا ہے، اور ہمیں صرف اپنے لیے عبادت پسند نہیں. اس کو دکھ رہا ہے کہ اسی دور کے اندر، اسی زمانے کے اندر لوگ کفر پہ آمادہ ہیں، لوگ ہے وہ حوش پر آمادہ ہیں، لوگ گناہوں پر آمادہ ہیں، فتنہ زنی پر آمادہ، ہر طریقے سے ایک ماحول ایسا برپا ہے جو اللہ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس کے کان میں جوں تک نہیں رینگ رہے. تو جو مخلوق سے کوئی رشتہ نہ رکھے ہوئے ہے، صرف ہماری خاطر اور ہماری جو بے حرمتی ہو رہی ہے، جو ہمارے خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس پہ یہ کچھ نہیں بولتا، تو ہمیں ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. جبریل پہلے تم اسی کو اٹھا کے پلٹو. تو میرے دوستوں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ دیکھیے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ آپ دیکھیے، یہاں بیان ہوتا ہے، الحمدللہ ہم لوگ سنتے ہیں. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال تک جب اپنے مرشد کی خدمت میں رہے تو ایک دن مرشد نے کہا کہ بایزید طاق پر ایک کتاب رکھی ہے، اٹھا لاؤ. بایزید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، پورا گھر چھان مارے، انہیں کتاب نہ ملی. واپس پلٹ کر کے آتے، کہتے حضور مجھے وہ کتاب نہیں ملی. بولے بایزید 14 سال سے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کتاب بھی پتا نہیں کہ ہمارے حجرے میں کہاں کون سی کتاب رکھی ہوئی ہے؟ جہاں تم بیٹھتے ہو اسی کے اوپر تمہارے سر کے طرف ایک جو ہے دیوال میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے، ایک طاق ہے، اسی طاق میں کتاب ہے. بایزید کرتے ہیں میرے شیخ، میرے مرشد، ہم یہاں پر گھومنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے، ادھر ادھر جھانکنے کے لیے، دیکھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ میں یہاں 14 سال تک صرف اپنے مرشد کی تابعداری کے خاطر بیٹھا ہوا. مرشد کہتے ہیں کہ بایزید تمہارا وقت پورا ہو گیا، اب تم یہاں سے نکلو اور اللہ اس کے رسول کے کام کو انجام دو. میرے دوستو، اولیاء اللہ کی نظر پڑ جاتی ہے تو معمولی سے معمولی آدمی کو بھی اللہ اپنا دوست بناتا ہے. داتا گنج بخش ہجوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک زمانے کے کامل ولی، کامل بزرگ کا اگر خرقہ اتار کر اس زمانے کے سب سے بڑے گنہگار کو پہنا دیا جائے تو وہ خرقہ اس کے بدن پہ جانے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا دوست بن جائے گا. ارے میرے دوستوں، طاقت کہاں رکھی ہے؟ طاقت اولیاء اللہ کے دوستوں کے، اللہ کے بزرگوں کی محفل میں ہے، ان کی صحبت میں ہے، ان کی نظروں میں ہے، ان کی رحمت بھری نگاہوں میں ہے. اگر ایک بار ان کی رحمت بھری نگاہ کسی گنہگار شخص پہ پڑ جائے گی نا تو قسم خدا کی 7 پشت اس کی بخش دی جائے گی، وہ اکیلا نہیں. تو آج ہم اس مقدس زمین پر، اس مقدس در پر جو آئے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے.
بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی شکریہ ادائیگی میں ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے پیر بھائیوں نے کہا کہ اگر ہم اس دربار کی حقیقت کو جان لیں، سمجھ لیں، تو ہم دربار اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پر اپنے سر کو پٹک پٹک کر کے جان دے دیں گے۔ اللہ نے اس دربار کو پوشیدہ کیے ہوئے ہے، اپنی رحمت کے آغوش میں چادر ڈالے ہوئے ہے، جس چادر کو وہ عیا نہیں کیے ہوئے، غائبانہ طریقے سے چھپائے ہوئے ہے۔ یہاں پر وہی انسان کامیاب اور کامرانی کے منزل پر پہنچتا ہے جو یقین اور بھروسہ رکھتا ہے، دل میں ایمان رکھتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی جو بات ہو رہی تھی اس پہ غور کیجیے۔ مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر کتنا فکر کیا ہوگا، کتنا سوچا ہوگا آپ نے، جو ایک ڈیسیجن آپ نے لیا۔ آپ بتائیے کہ دنیا میں بہت سی خانقاہیں ہیں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اولیاء اللہ آئے، لیکن کسی بھی ولی اللہ کی مناجات میں جہاں تک ہماری نظر پڑی، تنگ نظر ہے، چھوٹی سی نظر ہے، بہت تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جہاں تک دیکھا، الہی رحمت زادہ کی دعا صرف مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات میں ہے۔ صرف مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات میں، دعا میں یہ دعا شامل ہے الہی رحمت زادہ کر تمام عالم پر۔ اور ایک بات آپ غور کیجئے، جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئیں، اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے اندر ہی اس آیت کو نازل فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جب کسی ہستی کو، کسی ذات کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا تو ظاہر ہے کہ اس سے نسبت رکھنے والے لوگ، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ، اس سے ریلیشن رکھنے والے لوگ، ان کے ٹچ میں رہنے والے لوگ، ان سے کلمہ پڑھنے والے لوگ رحمت سے محروم کیسے رہ سکتے ہیں؟ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ ان کی رحمت سے وابستگی ہوئی کفار مکہ والوں کی تو وہ صحابی بن گئے۔ کیوں؟ پہلے کلمہ تو نہیں پڑھا، اللہ کے رسول سے محبت ہوئی، نسبت ہوئی، تعلقات ہوئی۔ اللہ کے رسول نے جب اعلان نبوت کیا تو جتنے ایمان کی روشنی اللہ کے رسول کی نظروں سے جن کے سینے میں، قلب میں اتری تھی، سب کے سب نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو آج یہ رحمت کی جو بات ہے، اس رحمت والی بات کو اللہ تعالیٰ، مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو آیت پر غور و فکر کیا، کس طرح سے غور و فکر کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے کچھ نہیں بنایا آپ کو۔ غور کیجئے، صرف رحمت بنایا۔ تو اگر انسان کی عبادت اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، انسان کا تقویٰ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، انسان کی ریاضت اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، انسان کا توکل اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، انسان کے تمام حقوق اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، تو پھر وہ کیسے بچے گا؟ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ وہ تو اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے۔ لیکن ایک ایسی چیز اللہ نے دے رکھی ہے، پکڑنے والے کی نظر مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی پکڑ لیا۔ کیا پکڑا؟ رحمت۔ اگر یہ رحمت ہمارے پکڑ میں آ گئی تو روزے سے بچے چاہے نہ بچے، نماز سے بچے چاہے نہ بچے، وظیفے سے بچے یا نہ بچے، حج سے بچے یا نہ بچے، لیکن اگر اس رحمت کو ہم نے پکڑ لیا تو یقین ہے کہ اللہ کی رحمت سے ضرور ہم بچ جائیں گے۔ اسی رحمت کو مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اور سمیٹا اس طرح کہ ان کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ لگے رہیں گے، چمٹے رہیں گے، ٹچ میں رہیں گے، وابستہ رہیں گے، سب کے سب اس رحمت کے آغوش میں آئیں گے، اور انشاءاللہ کچھ بچے یا نہ بچے، اس رحمت کے آغوش کے صدقے میں اللہ ہم سب کو مغفرت کرے گا۔ ایک صاحب تھے، واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا لیکن پھر بھی بول رہا ہوں۔ ایک صاحب تھے، عالم تھے، بچوں کو تعلیم دیتے تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، مسجد کے امام بھی تھے۔
ایک مجذوب آدمی گلیوں میں ٹہلتا دیوانہ بنا پھرتا تھا۔ ایک ہی دن اتفاق کہ وہ بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، اسی وقت اس آدمی کا ان کے بغل سے گزر ہوا۔ انہوں نے اپنے بچے سے کہا، دیکھو اس انسان کو کیا بھیش بھوسا بنائے ہوئے ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، یوں مستان دیوانہ بن کے پھرا کرتا ہے، اللہ اس کو کیسے بخشے گا؟ اسی پر وہ حضرت تھم گئے، وہ مجذوب آدمی تھم گئے۔ اللہ کا ولی درویش تھا، فقیر تھا، ٹھہر گیا اور پوچھتا ہے، مولانا صاحب، ہاں میں تو ظاہر ہے کہ آپ کی نظروں میں وہ اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے، لیکن میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ اللہ آپ کو کیسے بخشے گا؟ تو مولانا صاحب نے کھل کر کے، ہنس کر کے، مسکرا کر کے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں بچوں کو تعلیم و تربیت دیتا ہوں، میرے اتنے اچھے اعمال ہیں کہ اللہ اس کے صدقے میں ہماری مغفرت کر دے گا۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں وہ اپنے رستے پر۔ حضرت رات کو سوتے ہیں، خواب میں اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ بیران جنگل میں چلے گئے، پیاس کی شدت بڑھ گئی، پریشان ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، اور حاضر ہوا تو ایک گلاس پانی اس کے ہاتھ میں ہے، لپک کر کے یہ لینا چاہتے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے، ٹھہرو، پہلے تم یہ بتاؤ اگر یہ پانی میں تمہیں دے دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ جو تم مانگو میں وہ دے دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایک گلاس پانی کے بدلے میں مجھے تمہارے ساری زندگی کی عبادت چاہیے۔ انہوں نے جھٹ سے کہا کہ میں نے ساری زندگی کی عبادت تمہیں دے دی، فوراً پانی اس کے ہاتھ سے چھیا اور گٹا گٹ پی لیے۔ دوسرے دن وہی وقت ہے، یہ اپنے کام میں مشغول، بچوں کو ادارے میں تعلیم دے رہے اور بغل سے حضرت گزر رہے ہیں، کہتے ہیں، مولانا کل تم نے کہا تھا کہ تم نے اتنی عبادت ریاضت کی ہے کہ اللہ اس بدلے میں تمہیں بخش دے گا، لیکن مولانا یہ بتاؤ کہ تمہاری وہ عبادت تو ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہ ٹھہری، تم نے تو کل رات ہی میں اپنی ساری عبادت کو ایک گلاس پانی کے بدلے میں بیچ دیا، اب کیسے جنت میں جاؤ گے؟ مولانا صاحب کو وہ خواب یاد آ گیا، یقیناً ہم نے رات میں خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں ہم نے اپنی ساری عبادت کو ایک گلاس پانی کے بدلے بیچ دیا، تو یقیناً میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو وہ مجذوب مسکرا کے کہتا ہے، مولانا عبادت کرنا بے شک فرض ہے کہ نماز پڑھی جائے، نماز سے روگردانی کرنے والا بخشا نہیں جائے گا، نماز کا منکر اگر انکار کر بیٹھے تو وہ کفر کر دیا، اور اللہ کے حقوق سے اگر وہ ہٹ گیا تو دین اسلام سے ہٹ گیا۔ مولانا دانگاچی رحمت اللہ علیہ نے 4 چیزوں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ اس رحمت والی بات کو کس طریقے سے پکڑا، مولانا نے جب یہ بات ان کے سامنے واضح ہو گئی کہ میری عبادت تو رات کو بک چکی، تو وہ مجذوب کہتا ہے کہ سنو مولانا، عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر بخشے جاؤ گے تو اپنے عبادت کے گمان میں نہ رہنا، اپنے تقوی کے گمان میں نہ رہنا، اگر اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہو تو صرف اللہ کی رحمت سے امید رکھنا۔ تو اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں وظیفہ، نماز، قرآنی ذکر، فکر سب کچھ دینے کے ساتھ ساتھ جو یہ رحمت للعالمین کا جو وظیفہ دے رکھا ہے، الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، یقیناً امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رحمت کے صدقے میں ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ حقانی درود شریف۔